السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز ناظرین۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کو لے کر، پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کی الیکشن کمیشن میں ملاقات اور تحفظات کیا دور ہوں گے نہیں ہوں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات پی ٹی آئی، نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی جو گریونسز ہیں وہ پیپلز پارٹی سے کئی گنا زیادہ ہیں، بلکہ جو عدم اعتماد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپریل سن 2022 سے لے کے اب تک قائم ہے، اور تاثر یہی جا رہا ہے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، کہ پی ٹی آئی شاید ہو سکتا ہے الیکشن میں کنٹیسٹ ہی نہ کر سکے، اور اگر کنٹیسٹ کرے تو اس طریقے سے کیمپین نہ چلا سکے، پولنگ ایجنٹس ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو نہ ملیں۔ دوسری طرف جو سائفر کیس ہے، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی پہ جو فرد جرم عائد ہوا ہے، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں، ان کی جو کیمپین سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل ایم کیو ایم پاکستان کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے کل کے پروگرام میں جیسا کہ میں نے کہا بھی تھا کہ گزشتہ 35 سال میں تقریباً 9 میں سے 8 ایسی حکومتیں ہیں کہ جن کا حصہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان رہی۔ ایم کیو ایم پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مارچ 2022 تک پی ٹی آئی کے ساتھ تھی، وزارتیں انجوائے کی، پھر اگلے 16 ماہ بھی انہوں نے پارٹی بدلی اور جھکاؤ ان کا پھر پی ڈی ایم کی طرف تھا، پی ڈی ایم کے ساتھ رہے۔ اور جو وجہ تھی، جو اس وقت بنیادی وجہ بتائی گئی تھی ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے، ہماری بلکہ ملاقات بھی ہوئی تھی گزشتہ سال فروری میں وسیم صاحب سے اور اس کے علاوہ عامر خان صاحب سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جو ہم چاہتے ہیں اس پر ہمیں صرف وعدے کیے جاتے ہیں ہم سے، اور ہمیں تسلیاں دی جاتی ہیں کہ جی آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیا جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اور وہی چونکہ جو پینڈنگ مسائل تھے اسی کو مطالبے کے طور پہ رکھا گیا پی ڈی ایم کی قیادت کے آگے، زرداری صاحب کے آگے، شہباز شریف صاحب کے آگے، اور پھر یہی کہا گیا کہ جی ہمارے معاملات اب ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ بھی 16 ماہ گزر جانے کے بعد وہ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، یعنی کہ جو ان کے ایشوز تھے وہ تب بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں، 16 ماہ میں بھی وہی رہے، اور ان ایشوز کے رہتے ہوئے بھی پھر بھی جا کر پی ایم ایل این کے ساتھ ملاقات ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی اور ان کے ساتھ آگے چلنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اور جو بلدیاتی انتخابات تھے کراچی کے، اس میں نہ پہلی لیگ میں یعنی کہ پہلے حصے میں نہ شرکت کی، بائیکاٹ کیا ایم کیو ایم پاکستان نے، اور بعد میں بھی کیا، اور ایم کیو ایم پاکستان کی حلقہ بندیوں کو لے کر بھی جو ان کے شکوک و شبہات تھے، جو ان کی ریزرویشنز تھیں، وہ بھی منظر عام پر ہیں۔ آج کے پروگرام میں جی بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے۔ مجاہد صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا، اور ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار نسیم صدیقی صاحب نے۔ نسیم صدیقی صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے مجاہد بریلوی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں اور یہیں سے ایم کیو ایم پاکستان سے شروع کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کیا شامل ہونا یا ساتھ ملنا پی ایم ایل این کے اور ان کے ساتھ آگے چلنے کے بھی ارادے کا اظہار کرنا، کیا بھیجا گیا ہے ان کو؟ جیسا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں ایک ہے تاثر یہی ہے کہ جی وہ جاتے نہیں ہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے، کیا ان کو بھیجا گیا ہے یا ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی اب پرواز آگے پی ایم ایل این کی نظر آ رہی ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ ابھی سے مل جاؤ؟ ایک تو اگر آپ علی مجھے اس بات کی اجازت دے تو میں علی آپ کو کہوں کہ آپ کا ہمارے تعلق دیدینہ ہے، اور اگر یہ بھی اجازت دے کہ میں آپ کی اس سوال سے پہلے 1 منٹ میں جو آپ نے پہلی بات کہی اس پر بھی گفتگو کر لوں، وہ جو آپ میاں نواز شریف صاحب کے اور پاس کے حوالے سے کر رہے تھے نا، کہ عمران خان کے سائفر کیس غالباً آپ بات کر رہے تھے، تو یہ ایک عجیب المیہ ہے علی ممتاز کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو اپنا کیس لڑتے، نواز شریف خود اپنا کیس لڑتے، عمران خان خود اپنا کیس لڑتے، تو شاید یہ زیادہ متاثر کرتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو لاکھوں بلکہ کچھ کہتے ہیں کروڑوں میں جو پیسے دیتے ہیں نا، بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ یحییٰ بختار کی ٹیم تھی، انہوں نے 1.5 سال مقدمات کھینچے اور بھٹو کو پھانسی تک چڑھوا دیا۔ یہ شریفوں کا کہ انہیں سٹنگ پرائم منسٹر سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ نہ صرف نااہل ہی نہیں ہوتا بلکہ پارٹی سے بھی نااہل کر دیا جاتا ہے۔ یہی آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ایسے ایسے وکیل۔ یہ بتائیے بھٹو صاحب، یہ عمران خان، یہ انہیں وکیلوں کی کیا ضرورت ہے اگر آپ جینوئن پولیٹیکل لیڈرز ہیں؟ آج میں دیکھ رہا ٹرمپ اپنے کورٹ میں خود کھڑا ہوتا ہے نا، کیا جی ہاں دیکھا ہے امریکن پریزیڈنٹ کو یا ان کو ان کو کوئی وکیل دیکھا آپ نے؟ بورس جانسن وہ خود کھڑا ہوتا ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں اتنی لاکھوں روپے کی فیس دیکھے، یہ اپنی فیسیں دیکھتے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خواجہ حارث جو عمران خان پہ سب سے زیادہ الزام لگایا کرتا تھا اور نواز شریف کا وکیل تھا، وہ عمران خان کا وکیل ہو گیا۔ جی ہاں جو لوگ فیسیں لے کر اپنی
اور کہتے ہیں جی ہم تو قانون کے لیے لڑتے ہیں. ہر آپ لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیں, قتل کروا دیں, کہتے ہیں آپ قانون کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ کے یہاں انسانیت اور اخلاقیات کچھ نہیں ہے. ان وکیلوں کے نزدیک پیسہ پیسہ اور پیسہ ہے. میں ججوں کے بارے میں نہیں کہوں گا, ورنہ وہ ایک الگ تاریخ ہے کہ کس طریقے سے ہر وقت نظریہ ضرورت ٹھہرا کر انہوں نے فوجی ڈکٹروں کو انڈورس کرا کر اور سیاسی رہنماؤں کو جو ہے اقتدار سے محروم کرا کر اس میں ٹھپے لگائے. اور یہ بھی سوری علی ممتاز, ساتھ میں آپ یہ لکھ لیں کہ آخری بات عمران خان کے سلسلے میں, جیسے بھٹو صاحب کے سلسلے میں نواز شریف کو نہیں کہوں گا, مس کیلکولیشن ہوئی ہے, غلط سمجھا گیا. وہ سمجھے یہ کپتان ہے, لندن کا جمائمہ کا شور ہے, پلیجر لائیو گزاری ہے, پتہ نہیں کیا کیا اس جو اس کو لگاتے, کیا اس کے سگریٹ کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس نے گیم پلانر کا گیم جو کہتے ہیں کامیاب نہیں ہوا. عمران خان نے جیل جا کر اکیلے اس میں سے بھگت کر تمام کر کے اب وہ بڑی مشکل میں ہیں. اور اس وقت جو آپ کو دو بڑے پلیئر نظر آ رہے ہیں نا سیاسی میدان میں, سوری انتخابی میدان میں, سیاسی میدان میں نہیں کہہ رہا, جب یہ باہر نکلیں گے ان کے ایم این اے اور ایم پی اے, آپ دیکھیے گا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. لاہور میں تو آپ موجود تھے نا جب خان کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی اور 5 حلقوں میں الیکشن ہوئے. لاہور کی 3 حلقوں میں سے میں وہاں گیا تھا خود لاہور میں. ہاں جی, 22 حلقوں میں الیکشن ہوئے تھے نا. جی جی, 23 حلقوں, 22 سے 18 حلقوں میں, 20 حلقوں میں 3 حلقوں میں کیا ہوا تھا. تو ان لوگوں کو تو پہلے پوچھیے آپ لوگ, ابھی ذرا باہر نکلیں. اگر کوئی نون لیگ اور والا موجود ہوتا لاہور میں اور کراچی کا ہوتا ایم کے ایم کا, یہ ذرا آپ باہر تو نکلیے گا, جب پھر آپ کو پتہ چلے گا. آپ یہ ٹیسٹ کریں گے الیکشن, تو جو آپ نے جہاں سے شروع کیا تھا عمران خان کیس میں تو یہ کہوں گا یہ جو وکیل ان کے ہیں نا, وہ خاندان کو ساری زندگی یہ ایسا نہ کریں کہ وہ جیل کیا زندگی سے فارغ نہ کروا دیں. ٹھیک. اور مجاہد صاحب جو آپ سے سوال پوچھا تھا اس پر ذرا رائے دیجیے گا. کیا سائفر کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا, سپریم کورٹ میں چیلنج تو معاملہ ہو گیا, لیکن کیا اس میں سے کچھ نکلے گا, حاصل ہوگا کچھ؟ اور ایم کیو ایم پاکستان, چونکہ آپ کراچی میں, آپ نے ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست کو دیکھا ہے اوور دی ایئرز, اور اب ان کا اس طریقے سے جا کر نون لیگ سے ملنا اور طے کرنا کہ جی ہم ان کے ساتھ چلیں گے آگے. بیچاری پور ایم کیو ایم, دیکھیں ایم کیو ایم ہوتی تھی غلط یا صحیح الطاف حسین کے زمانے میں, جن کے بغیر 20 سال تک کراچی میں پتہ نہیں ہلا. میں دعوے سے کہتا ہوں جنا کوٹ سے لے کر اسٹیٹ بینک میں تالے لگ جایا کرتے تھے. ادارے, ایجنسیاں, بڑے بڑے ہمارے میڈیا ہاؤس ناک رگڑتے تھے عزیز آباد میں جا کر سیاسی رہنما. اب یہ ایم کیو ایم کیا ہے, یہ تو وہ جو ہے, یہ تو وہ کیا, مجھے اچھا لفظ یاد نہیں آ رہا, یہ تو مٹی کے پتلے ہیں. انہیں جہاں کہا جاتا ہے بھیجیے جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ مصطفیٰ کمال, فاروق ستار اور خالد مقبول کی حیثیت مائنس لندن کیا ہے. چھوڑیے اس بات کو آپ, مجھے کیونکہ میں کراچی میں رہ رہا ہوں, آپ مجھے مشکل میں ڈالیں. آپ لاہور میں, لیکن اب تو مجاہد صاحب وہ زمانہ گیا نا, اب تو کراچی میں بھی کوئی رہتا ہو تو ایم کیو ایم پاکستان کو لے کر بات کرنی ہو تو کھل کر سکتے ہیں. وہ ہے کیا 0+0 یہ وہ لوگ تھے انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. نبیل گبول جیسے شخص کو جو لیاری میں ہارا تھا نا, فیڈرل بی آر سے 1,40,000 ووٹ دلوا دیے تھے. وہ ٹھپے لگتے تھے, الیکشن نہیں ہوتا تھا کراچی میں, آپ کو بھی پتا علی ممتاز. اور یہ اب گیم پلانر نے یہ سمجھا ہے کہ ایم کیو ایم کو جاتی عمرہ کی جھولی میں ڈال کر اتنا گیم پلان کر دیں گے. جو میں نے پہلی بات کہی ہے, یہ انہوں نے مس کیلکولیشن کیا ہے, انہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے عمران خان کے بارے میں. وہ جیل میں بیٹھا رہیں گے اور جیل میں بیٹھ کر وہ اکیلا, چاہے ان کا وکیل ہو, چاہے بھلے کتنے ہی فواد چودھری سمیت کتنے لوگ انہیں چھوڑ کے چلے جائیں, بیچاری پور خواتین, وہ جیل سے بیٹھ کر دیکھیے گا جیسے بھٹو قبر سے اپنی سندھ میں حکومت کر رہا ہے نا, عمران خان جیل سے بیٹھ کر جو ہے وہ صورتحال پیدا کرے گا الیکشن دن کہ انہیں پولنگ کے دن اپنا چہرہ دکھانا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں مجاہد صاحب, اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی نسیم صدیقی صاحب, مجاہد صاحب کی جو رائے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں بھی رہے تو اور انتخابات ہوئے, کوئی الیکشن کیمپین انہوں نے نہ کی, تو پھر بھی بلہ چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی.
मुजाहिद बरेलवी साहब अपनी ज़ात के अंदर पूरी एक डिक्शनरी है और एक मतलब पीएचडी है इस मामले में। मैं उस पर क्या राय दे सकता हूँ? मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ। उन्होंने तो जो बातें की वो बिल्कुल नौश्ता है, दीवार है। मैं यहाँ पे आपको छोटी सी बात, 2-3 चीजें मैं बताऊंगा साथ साथ। जो आपने तमाम सवाल दिए ना उनके मैं बारी बारी जवाब दूंगा। पहले तो मैं वो एक मिसाल दूंगा कि अली जो कछुआ और खरगोश वाली मिसाल थी ना, कि खरगोश जो है वो भागा, उसने ख्वाब खरगोश में गया और कछुआ अपनी चाल चलते चलते मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। इसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान का जो ताज़ा तरीन मैच था कि वो 91 पे 7 खिलाड़ियों के आउट करके समझ रहे थे कि वो मैच जीत गए हैं, लेकिन फिर मैक्सवेल ने आके जो उनका हाल किया, तो वही मिसाल इमरान खान की है कि आप कोई भी आप फार्मूला लगाते हैं, आपका वो फार्मूला फेल हो जाता है। आप फॉरेन फंडिंग ले लें, तोशाखाना ले लें, साइफर ले लें, कोई भी मजाक ले लें, उसके खिलाफ चलता नहीं है। और जिस दिन मौका मिलेगा, जब वोट डलेंगे, तो आप देख लेंगे कि भाई आवाम किस तरफ जाती है। इनके कामरान खान साहब पोल करवा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की अपनी वेबसाइट पोल करवा रही है, खैर उनको बाद में डिलीट करना पड़ गया। जिधर आप देखें 85% जो है वो इमरान खान के साथ लोग हैं, तो ये क्या नजर नहीं आ रहा है? लेकिन बस वो एक नफरत की सियासत, बदले की सियासत चल रही है। अब ये साइफर केस क्या है? साइफर डी कोड हो जाता है, कौमी सलामती कमेटी कहती है कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है, उसको डिमाश किया जाता है। उसके बाद आप कहते हैं कि ये एक कौमी सीक्रेट है, और उसको जिस सीक्रेट तरीके से आप उसका चालान भरा है और आप उसको जेल के अंदर मुकदमा चला रहे हैं, तो सब वो कहते हैं ना कि मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे अदालती निज़ाम का। माशाल्लाह 130 नंबर पे ऐसे ही नहीं है। तो जिस तरह इन्होंने वक्त कौम का जाया किया, पनामा केस चलाया, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 1-1.5 साल तक केसेस चलते रहे, पहले सुप्रीम कोर्ट में, फिर साफ अदालत में, और फिर अब क्या नतीजा निकला कि जी वो तो बिल्कुल पाक साफ है। तो इसी तरह इमरान खान का भी एक दिन होगा कि साइफर भी गलत था, फलां भी सियासी केस था, और वो बाहर आ जाएंगे अपनी पॉपुलैरिटी के साथ, क्योंकि वो कोई डील करने पे तैयार नहीं है, वो मुल्क से भागने पे तैयार नहीं। फिर आपने जो एमक्यूएम की बात की, अली आपको याद होगा कि मैं और आप साथ थे जब हम मिले थे अपना वसीम अख्तर और आमिर खान से, तो उन्होंने क्या कहा था कि जब हम कोई मुतालबा अपना पेश करते हैं तो हमें सड़क पे कोई ना कोई दोस्त किस हालत में मिलता है। ये शायद आप भूल गए था ना, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। इससे भी आगे उन्होंने तो बात की थी ना, हमने तो थोड़ी ढकी छुपी कर दी। तो बात यह है कि आपको याद होगा कि जब अदम इत्मीनान आ रहा था, तो खालिद मकबूल साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि जो हमने अपना इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ गुजारा था, उसकी बनिस्बत हम पीटीआई के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे। लेकिन आपको पता है कि किधर से उनको हाँक के लाया गया। 2-4 जमातें हैं पाकिस्तान में, टुकड़े टुकड़े बनाए हुए, उनको जहां पे आप खींच के लाते हैं वो चले जाते हैं। अभी भी इस किस्म के आप लाख इत्तेहाद बनाते। बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो मैक्सवेल तो जरा खुला तो छोड़े, फिर क्या आपके छक्के छुड़वाता है वो? तो बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपने किसी के लिए भी नहीं छोड़ी। अब देखें ना, छुप छुप के जलसे करने पड़ रहे, छुप छुप के इजलास करने पड़ रहे हैं, यानी कि गवर्नर हाउस में जाके आप इजलास कर रहे हैं, फला जगह इजलास कर रहे हैं। बिल्कुल मुजाहिद बरेलवी साहब ने दुरुस्त फरमाया, ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इस वक्त नून लीग को खुली छुट्टी है जलसे जुलूस करने की। क्यों नहीं इनके एमएनए एमपी अवाम में जाके जो है वो जलसे जुलूस कर रहे हैं? क्यों सिर्फ इंतजार हो रहा है? अच्छा चले नसीम सिद्दीकी साहब, लेट्स पुट इट दिस वे कि इलेक्शंस होते हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं और उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर जमा होते हैं, एक्सेप्ट भी हो जाते हैं, रिजेक्ट भी होंगे बहुत से, लेकिन एक्सेप्ट भी हो जाते हैं, और फिर इलेक्शंस का दिन आ जाता है। वोटिंग वाले दिन पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग एजेंट्स भी चाहिए, क्योंकि पोलिंग डे मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। तो क्या ये सारा कुछ हो सकेगा? वो तो मकबूलियत सारी एक तरफ हो जाएगी कि अगर आप पोलिंग डे मैनेजमेंट पे उसको सही से मैनेज ना कर सकें। आपने अली बहुत चुपता हुआ और बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं इसका भी जवाब देता हूं, लेकिन इसकी एक मैं मिसाल ये देता हूं कि अगर आपने अक्सरियत ले भी ली, अगर इमरान खान जीत जाता है जी, वो ले जाता है 150 सीटें ले जाता है, 170 सीटें ले जाता है, तो मुजीब भी तो मेजोरिटी ले गया था। मुजीब ने भी 160 से ज्यादा सीटें ली थी, जबकि भुट्टो साहब की तो 80 से भी कम सीटें थी। इक्तदार किसे मिला? नुकसान किसने उठाया? ये बातें हैं सोचने वाली। लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पोलिंग एजेंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हम दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं। अगर हम अपने मुल्क में अपने ही लोगों के साथ जुल्म और सितम करेंगे तो हम दुनिया में दूसरों के लिए क्या आवाज उठा सकेंगे? तो देखना पड़ेगा। ये सब चीजें सोशल मीडिया की आप ताकत देख लें कि हमेशा जब भी फलस्तीन के ऊपर जुल्म होता था, तो जितना मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया,
وہ اس بات کو چھپا جاتا تھا اور دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ فلسطین کے ساتھ کیا مظالم ڈھائے گئے. آج جب سوشل میڈیا پہ ہم فلسطین پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں پہ عورتوں پہ، نہتے لوگوں کے اوپر، بچوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، جب آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ آیا تو آج امریکہ بھی اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، ویسٹ بھی جو ہے اس کی پبلک عوام جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. تو جب پاکستان میں الیکشن ہوں گے، جس طرح کے الیکشن ہوں گے، پھر سوشل میڈیا پہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ایک بریک لیتے ہیں نسیم صدیقی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو پھر ہم مجاہد صاحب کی طرف جائیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو تقریر تھی، ابھی ذکر کر رہے تھے مجاہد بریلوی صاحب بھی، تو انہوں نے اپنی اس تقریر میں، اپنی الیکشن کیمپین کا حصہ تھا اس میں انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بات کہی، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی مجاہد صاحب، ابھی وقفے سے پہلے جو الیکشن سیناریو کی بات ہو رہی تھی، میں نے کچھ اور بھی سینئر صحافیوں سے ابھی کچھ دن پہلے بات کی، تو جب ان سے بات ہوئی تو ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس پر میں نے کہا نا کہ جی آپ دیکھیے گا جب الیکشن جس دن ہوگا کہ ووٹ بلے پہ ٹھپا لگے گا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے شہروں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن گاؤں دیہات میں وہاں پر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جیت کون رہا ہے، جس کی ہوا ہوتی ہے ان کو اس بات میں دلچسپی ہوتی ہے کہ بھائی ادھر ہی ووٹ دے دو، کیونکہ کل کو ہمارے کام نکلنے ہیں، ہم اپنے کام وغیرہ کروانے کے لیے انہی کے پاس جائیں گے، تو انہی کو ووٹ دے دو. دوسرا میں نے یہ بھی پوچھا سب سے کہ ان کی رائے میں پی ٹی آئی کتنی سیٹس نکالتی ہوئی نظر آ رہی ہے قومی اسمبلی کی، تو آپ بھی اپنی رائے دیجئے، بتائیے کہ آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کتنی سیٹس نکال لے گی اس کرنٹ سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے. تو علی سوری ٹو سے یہ جو آپ نے جن لوگوں سے پوچھا ہوگا یہ شہری لوگ ہوں گے، تو غالباً پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جی، اور غالباً یہ سیاسی تاریخ سے ناواقف لوگ بھی ہوں گے. انہیں شاید یہ نہیں پتا کہ بھٹو صاحب پنجاب سے جیتے تھے، سندھ سے نہیں، اور سندھ میں کون ہارا تھا؟ وہ پتہ نہیں بھیٹ پکاڑو کیا کہتے تھے آپ، جس کو ہرانے والا کون تھا؟ ایک پرویز شاہ جیلانی کارکن. آپ سمجھے جی ایم سید، سندھ کی آواز جی ایم سید پوچھتے ہیں تمام ان کو ہرانے والا کون تھا؟ مجھے اور آپ کو نام بھی نہیں پتا. کوئی محمد وسان، غلام مصطفیٰ جتوئی کو کس نے ہرایا تھا آپ کو نام پتا ہے؟ سردار محمد علی بھٹو کو کس نے ہرایا تھا؟ دولتانہ کو کس نے ہرایا تھا؟ ادھر وہ جو چھوڑے ہیں اب یہ میں آپ سے آپ کا وقت نہیں ہے اتنا میں تاریخ بتاؤں. یہ جو آپ جن لوگوں سے گفتگو کری کہ شہری لوگ تو زیادہ جو ہے منافق ہوتے ہیں، خاص طور کے حوالے سے، کیونکہ انہیں اپنے مفادات ہوتے ہیں، انہیں کام نکالنے ہوتے ہیں. یہ تاجر صنعتکار دونوں طرف چندہ دیتے ہیں، یہ ادھر پیل پارٹی کو بھی دیتے ہیں، ایم کیو ایم کو بھی دیتے ہیں، نون لیگ کو بھی دیں گے اور دم مقام پارٹی کو بھی دیں گے. اور ہاں بیک ڈور سے وہ پی ٹی آئی کو ہی پہنچا رہے ہوں گے. تو آپ نے سوری تو یہ غلط کہا جن لوگوں کو کوٹ کیا کہ شہری لوگ تو یہ کریں گے اور دیہاتوں میں نہیں ہوگا. شکست بہتوں میں ہوگی. آپ نے لیا میں نہیں دیکھے جیسے پی ٹی آئی کے یہ ذرا جائیں تو نا، یہ کہاں انہوں نے اپنے فارم ہاؤس پہ جلسہ کیا ہوگا نا شاہی ترین نے، ذرا باہر تو نکلے نا. تو آپ کی نظر میں کتنی سیٹس نکالے گی پی ٹی آئی؟ یہ کیا علی یہ ذرا رابطی ہے. میں اگر آپ مجھے وہاں پہ اس درجے پہ نہ پہنچائے نا کہ میں اس طرح کا آپ کے سوال کے جواب بھی دے دوں. اگر میں بہت ہی میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں سوری ٹو سے ڈیو ریسپیکٹ ہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ گیم پلانر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مطابق گیم پلان ہوگا تو یہ نہ 1989 ہے، نہ یہ 2002 ہے، یہ 2024 ہے. جس کا ذکر ہے میرے دوست صدیقی کہہ رہے تھے کہ ایک جن نکل آیا ہے سوشل میڈیا کی صورت میں. ہم جو دیکھ کر رہے ہیں نا اسکرینوں میں بیٹھ کر، یہ جو آپ نے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ جس طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اپنے جو بڑے بڑے ایک صاحب ہیں لاہور میں آپ کے حسد مہانی کے بڑے وہ بنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں چکی مشقت بھی. مجھے پتہ چلا کہ وہ چکی کی مشقت پر کتنے سوری ٹو سے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ رکھے گئے ایسی دانا شانا اردو لکھتے ہیں جیسے وہ بہت ختم ہو گئی ہے ان کو اردو، کالم لکھتے ہیں شاید کہیں نا. آپ نام تو نہیں دے سکتا نا، اچھی بات نہیں ہے. اشارے پہ رکھا گیا ہے وہاں پر، ہمیں پتا ہے کن لوگوں نے رکھا، کیوں رکھا گیا ہے. ایسے لوگوں کو لا کے سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کالم پڑھ کر ان کی باتیں سن کر ووٹر طے کرے گا. نہیں، لیکن سوشل میڈیا کو تو مجاہد صاحب یہ مانتے ہی نہیں ہیں. ابھی کل کی پروگرام میں ہم نے کہا نا، جس کا ابھی حوالہ بھی دیا نسیم صدیقی صاحب نے، اگر معافی مانگی ہوتی، عمران خان نے سہولتیں مانگی ہوتی، عمران خان جیل سے باہر ہوتا تو لوگ ان کو سوری سے آگے نہیں بولتا. جی
نہیں لیکن ابھی نسیم صدیقی صاحب نے بھی وہ پی ایم ایل ڈیجیٹل کی بات کی نا, کل انہوں نے سروے کیا, پول کروایا انہوں نے ٹویٹر پہ, اور اس میں 81% لوگ ایسے تھے جن کا یہ کہنا تھا جی ہم تو پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں گے. وہ بعد میں خیر پوسٹ انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دی. آج ایک اور ٹیلی ویژن چینل ہے الیکٹرانک میڈیا پہ, انہوں نے بھی اپنے سوشل میڈیا ٹویٹر اکاؤنٹ پر انہوں نے بھی کہا جی ہم بھی پول کرتے ہیں. ان کے پول کے بھی ریزلٹس ایسے تھے کہ ان کو وہ پول ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا, بلکہ میں ابھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ وہ پول کیا تھا اور اس کے نتائج کیا تھے. ڈیلیٹ کروایا گیا ہوگا. ہاں 98%, ان کے پول کے مطابق 98% پی ٹی آئی, 2% نواز شریف صاحب. علی ممتاز, میرے خیال میں یہ راجہ صاحب ہے نا چیف الیکشن کمشنر, یہ آگے بھی اپنی کوئی نوکری دیکھ رہے ہیں, یہ تو ان کا بیان اور اسٹیٹمنٹ پہ ہے, اور جس پر میرا سخت کرٹیسزم ہے, اور اس کی بنیاد پر نون لیگ کو, پیس پارٹی کو کیس کرنا چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر نے پرسوں یہ بیان دیا کہ تحریک انصاف عمران خان پاپولر ترین رہنما ہے, یا کہا یا نہیں کہا. بالکل کمیشن کی چیئرمین کی حیثیت سے ان کا کوئی حق حاصل نہیں تھا کوئی اس طرح کے بیان دیتے. یہ نا, یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ تو چھوڑے پول شول, اس سے فرق نہیں پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر کیوں کہہ رہا ہے یہ. ٹھیک, بالکل صحیح. نسیم صدیقی صاحب, جی نسیم صدیقی صاحب, اب آگے کے سینیریو میں الیکشنز تو انشاءاللہ 8 فروری کو ہو رہے ہیں. دوسری بات تو آپ دوسری بات کہہ بھی نہیں سکتے. جی جی چیف جسٹس نے دیا ہے, اگر آپ نے یہ کہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے, یہ ہوں گے, تو آپ نہ ٹکٹ چلا سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں, آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے اور آپ جیل میں ہوں گے. بالکل 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 ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب جی, اوور ٹو یو. علی, یہ تو ایسی بات ہے کہ میں ڈاکٹر کے سر پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں اور اس کو بتاؤں کہ تم نے آپریشن اس طرح کرنا ہے, تو جو اس آپریشن کا حال ہوگا وہی صحافت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ اب اس عمر میں آ کے ہمیں لوگ صحافت سکھائیں گے, مطلب ہمیں کورٹ سے آرڈرز آئیں گے, فلاں جگہ سے آرڈر آئے گا کہ ہم نے صحافت کس طرح کرنی ہے. تو پھر مجاہد بریلوی صاحب کے جس طرح کے استاد اور تجربے کار لوگ ہیں, ان کا تجربہ اور وہ کہاں جائے گی ساری محنت. تو میرے خیال سے ہمیں اپنا کام کرنے دیا جائے. باقی آپ نے جس طرح باتیں کی اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے جاتے ہیں جو کہ اس ملک کے اندر ہونے چاہیے, تو پھر اس کا جو بھی ریزلٹ آئے, دیکھیں جب آپ ناجائز ریزلٹ روکنے کی کوشش کرتے ہیں, جس طرح عمران خان صاحب اپنے دور کے آخری وقتوں میں ان پاپولر ہوتے جا رہے تھے. میں جب روڈ شو کرنے جاتا تھا, آپ جاتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ بھئی پی ٹی آئی ہے, مہنگائی ہے, ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا, ہم ووٹ نہیں دیں گے. آپ نے وہاں پہ اتنا بلنڈر مارا کہ وہ جو اپنے بوجھ تلے خود پی ٹی آئی دب رہی تھی, عمران خان صاحب ان پاپولر ہو رہے تھے, وہ ایسے پاپولر ہوئے کہ اب آپ کے پاس کوئی اس کا روکنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں. آپ کب تک سختی کریں گے, کب تک آپ چیزوں کو انڈر دی کارپیٹ کریں گے؟ اس طرح تو معاملہ چلتے نا. مجاہد بریلوی صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ گاؤں کے لوگ اتنے ایماندار ہوتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب نعرہ لگایا تھا عمران خان صاحب نے کہ ہم کوئی غلام ہیں, تو وہ ٹک ٹاک کے اوپر اتنا مشہور ہوا تھا کہ ایک سروے آیا کہ اگر پی ٹی آئی اپنا پیسے دے کے ہم کوئی غلام ہے کی کمپین چلاتی, تو یہ جتنے اس کے میمز بنے ہیں یا ٹک ٹاک پہ یہ آیا ہم کوئی غلام ہے, 4 ارب روپیہ ان کا خرچ ہوتا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شعور جو ہے نا وہ ہر جگہ پہنچ چکا ہوا ہے. جب آپ کو شعور دے دیا گیا نا, پھر لوگوں کو پتا ان کے کام تو کوئی ہوتے نہیں. اور اب عمران خان جو ہے نا وہ ضد بن چکا ہے, وہ گاؤں ہو, شہر ہو, اوورسیز, میں جدھر بھی جاتا ہوں بات عمران خان کی, عمران خان کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتا. میں آج ایک ہیئر ڈریسر کے پاس گیا, ہمارا پاکستانی لوکل ہے, وہ اس کی باتیں سن کے میں حیران رہ گیا. وہ کہہ رہا ہے یار یہ جب 75 سال سے تجربے کر رہے ہیں نا, ان چھڑ دیں, ہماری عمر رہ گی 20-25 سال, 50 سال ہمارے بچوں کی ہے, ہم تو نہیں ماننے والے. وہ کہتا ہے گاؤں میں اگر کسی کی انٹیگریٹی خراب ہو جائے نا, وہ کبھی درست نہیں ہو سکتی. اس کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا, کبھی درست نہیں ہو سکتی, اور جو اس کے ساتھ ملتا ہے اس کی انٹیگریٹی بھی خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتا. مجاہد صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسپیچ میں عمران خان صاحب کا ذکر کیا, اس پر اس کی مختلف اینگلنگ کی جا رہی ہے. میں نے تو خیر سنا تو انہوں نے کہا کہ جی اٹ واز دا بگیسٹ ایونٹ آف مائی لائف اینڈ دین آئی وینٹ انٹو سالیٹیوڈ فار اے ویک. تو یہ سالیٹیوڈ تو ایک آپ کی علیحدگی ہے, اور علیحدگی میں جا کر بندہ تبھی بیٹھتا ہے کہ جب کسی ایک صورتحال کو لے کے بڑا افسردہ ہو. لیکن اس کو رنگ یہی دیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں وہاں پر جا کر تو تعریفیں کرتے رہے ہیں کہ ہم نے, آپ نے جس طریقے سے جو حملہ ہوا جس کے نتیجے میں جنرل قاسم سلیمانی مارے گئے, تو اس پر وہ عمران خان صاحب نے جا کر ٹرمپ صاحب کو تعریفیں کی ان کی.
देखिए अली मुमताज, इसके लिए अगर अलग प्रोग्राम करते अच्छा है, क्योंकि जब ये इलेक्शन हुआ था ट्रम्प का, जी जी, तो ये तो अमेरिका में मौजूद था, उस चैनल में था, इलेक्शन कवर करने गया था और लोग समझ रहे थे हेली जीतेगी, बल्कि एक हमारी साथी खातून है, उनसे मैंने $100 जो है वो जीत भी लिए थे। सॉरी लव माल नहीं करूंगा, जुआ नहीं, ऐसी शर्त में। तो जो है, क्योंकि जिस तरह बात कर रहा था वो अमेरिकनों की कर रहा था, ठीक है, उसका हक है, वो अपना इलेक्शन है। और आज जो बाइडेन जो उसके मुखालिफ है, वो ये समझ रहा है कि जो इलेक्शन आ रहे हैं, और ये लोग अमेरिकन इलेक्शन को इसी तरह देखते हैं। आज आ गया, वहां क्या नारा लग रहा था, 20 लाख लोग वाशिंगटन में नारा लग रहे थे, नो सीज़फायर नो वोट। ट्रम्प चालाक आदमी है, तो समझ यहाँ भी यही हो रहा है पाकिस्तान में। तो क्या होगा कि नो इमरान खान नो वोट। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ ट्रम्प ने कोई और बुलाते, वो कहेंगे देखिए जी अली मुमताज को कहने नहीं आओ। तो मकसद ये है कि हम लोग इधर सहाफत में हमने स्क्रीन पे आवाज लगाते हुए हमें 2 दहाइयां हो गई, कलम की घिसाई करते हुए 30-40 साल हो गए। ये जो आजकल आपको जो बड़े बड़े चैनलों के नाम नेहाद किस्म के हमें तारीख पढ़ा रहे होते हैं और कॉलमों नवीसों के कॉलमों के जरिए हमें बता रहे होते हैं कि अगर एक बात बता दूं, और अली मुमताज और नसीम सिद्दीकी साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, मीडिया के जरिए, कॉलमों के जरिए, अखबार के जरिए, स्क्रीनों के जरिए, स्टारों के जरिए न आवाम के दिल जीते जाते हैं, न इलेक्शन जीते जाते हैं। ये लोग नहीं पढ़ते अखबार, ये नहीं देखते आपकी स्क्रीनें, नहीं। जी जी, बिल्कुल ठीक है मुजाहिद साहब, आपका और नसीम सिद्दीकी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया और जो मौजूदा सियासी सिनेरियो है उस पर हमारी बात हुई। अब लेते हैं जी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्मॉग की, कि जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत ने कल का दिन यानी कि 9 तारीख 10 तारीख की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। हफ्ता इतवार वैसे छुट्टी है। इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल सिनेरियो की, और वक्फे पे जाते हुए जैसे कि मैंने कहा था कि हम लौट कर आएंगे तो हम बात करेंगे आपकी सेहत की, जिस पर बात बहुत कम होती है लेकिन उस पर बात होनी चाहिए। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि एक तरफ सेहत है आपकी, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और सेहत का ये मामला और सेहत को बेहतर करने के लिए लोगों की और माहौल को बेहतर करने के लिए, और अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसके कंट्रोल के लिए, उसके सद्देबाब के लिए, जो सन 2020 से पंजाब में और मुल्क भर में एक सिलसिला शुरू हुआ वो था लॉकडाउन्स का, और अब दोबारा से उसको इस्तेमाल में लाते हुए, उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी की कंटिन्यूएशन में पंजाब गवर्नमेंट ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक चूंकि लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है, तो इसकी आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए और लोगों की सेहत पर जो इसके नुकसानात हैं उसको कम करने के लिए एक फैसला किया गया। और वो फैसला ये है कि कल की तारीख यानी कि 9 तारीख 10 तारीख 11 और 12, ये 4 दिन, सैटरडे संडे, 11 और 12 तो वैसे भी इतवार को छुट्टी है और सैटरडे को भी बहुत से ऐसे दफातर हैं और बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो बंद होते हैं, तो 9, 10, 11, 12 के 4 दिन का ऐलान किया गया है कि इन 4 दिनों में मुकम्मल लॉकडाउन है। बाजार बंद होंगे, मॉल्स बंद होंगे, बैंकों के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी बंद होंगे, सरकारी दफातर बंद होंगे, प्राइवेट ऑफिसेज बंद होंगे, रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, और ये सब इसलिए है कि स्मॉग को कंट्रोल किया जाए। और जहाँ पे ये कहा जा रहा है, मैंने बल्कि एक वीडियो भी लगाई और मैंने उसमें कमिश्नर लाहौर से ये कहा भी कि आप जो अंडर पासेज और पुल का इफ्तिताह कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी खुशी की बात है कि रिकॉर्ड टाइम में आपने 70 रोज़ में बेदिया रोड के अंडर पास का इफ्तिताह कर दिया है। वहीं पर ज़रूरी है कि आप अपने भी ज़रा सरकारी गाड़ियों को देखें कि वो जो धुआं फेंक रही होती हैं, अगर ये दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो उस गाड़ी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता। वहाँ पर तो किसी भी आदमी की अगर गाड़ी का इस तरीके से धुआं हो तो वो तो उनको निकलने की इजाज़त ही नहीं है, और साथ में इतने पैसे लगाए हुए हैं, चार्जेस लगाए हुए हैं, जैसे कि लंदन जैसे शहर में कि अगर कोई गाड़ी इस तरह की लेके निकलता है तो उसकी इतनी उसको इजाफी रकम या जुर्माना भरना पड़ेगा, तब जाकर वो चला सकते हैं। तो यही डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया, और हमें ज्वाइन किया वाइस प्रेसिडेंट लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन असद न्याजी साहब ने। न्याजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। सबसे पहले डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर, स्मॉग से सेहत पर क्या इसके असरात हैं? एक में से तो मैं भी गुजर रहा हूं कि खांसी और ठीक होने का नाम नहीं ले रही, उसके अलावा और क्या है? जरा इसकी तफसील और इसके नुकसानात प्लीज बताइएगा ताकि पब्लिक को पता चले कि ये कितना खतरनाक है।
جی بہت شکریہ کہ آج آپ نے یہ ٹاپک اس کو چنا کہ لاہور اس بہت ہی برا حال ہے 380 کے قریب ہوا یار. جیسے آپ نے کہا کہ اس کا جو نقصانات ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو جو ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرمز، کہ جیسے آج آپ نے ذکر کیا کہ کھانسی ہوتی ہے، آپ کی اریٹیشن ہوگی آنکھوں میں، جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کی ناک میں اریٹیشن ہوگی، آپ کے گلے میں اریٹیشن ہوگی، اور اس کے ساتھ جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہے جیسے دما ہے ان کا دما کین گیٹ ورس، اور اس طرح اور ریسپریٹری سمپٹمز ہے وہ گیٹ ورس ہو سکتے ہیں. ہیڈک ہو سکتی ہے اور فٹیگ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو جاننا کہ سر درد اور تھکاوٹ یہ بھی اسموک کا ایک حصہ ہے. صرف یہی نہیں کہ اریٹیشن آنکھوں اور ناک گلے کی اریٹیشن ہوتی، بلکہ فٹیگ اور ہیڈک. اور بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے جو سر درد کی کمپلین کرتے ہیں، وہ بھی اس اسموک کا حصہ ہے. پھر دوسرا پہلو آتا ہے جو لانگ ٹرم اس کے نقصانات ہیں. کافی سالوں سے لاہور تو ادھر نمبر 1 اور نمبر 2 دہلی کے ساتھ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں، تو اسی اس فضا میں جو بالکل آلودہ فضا ہے اس میں ہم سانس لیتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پورا سال لاہور کی فضا کبھی بھی صحت مند نہیں ہوتی. شاید چند دنوں کے جب مانسون سیزن میں تو صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر میں وہ زیادہ نظر آنی شروع ہوتی ہے بیکاز آف چینج ان ٹیمپریچر، بس اسموک ہمیشہ سے رہی ہے. تو اب اس کے لانگ ٹرم نقصانات کیا ہیں؟ شاید آپ نے بڑا ایک ہائی لائٹ ہوئی تھی ایک اسٹڈی یونیورسٹی آف شکاگو سے کہ لاہور کے لوگوں کی جو زندگی ہے اس میں کمی آ رہی ہے. 7 مہینے سے 2 سال کی زندگی کے کم ہوتے جا رہے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ اس کے قابو کر لیں تو آپ کی زندگی کے 2 سے 4 سال آپ گین کر سکتے ہیں. اور بچوں میں بھی جو بچے اس فضا میں سانس لے رہے ہیں کافی عرصے سے ان کی جو گروتھ ہوتی ہے پھیپھڑوں کی گروتھ وہ افیکٹ ہوگی. تو اس کے نقصانات تو بہت سے ہیں. ہم ان کینسر سے لے کے دل کی بیماریوں تک اس میں نقصانات ہیں جو لانگ ٹرم آتے ہیں. اس میں یقیناً جو آپ نے ابھی پوائنٹس ریز کیے ہیں کہ سر یہ تو سننے کے بعد یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری بحیثیت عوام بھی ایک ذمہ داری ہے، لیکن حکومت کا یہ رول ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے، اور اگر اس کو نہیں کر پائی ہے اوور دی ایئرز بیکاز یہ 2017 سے لے کے آن ورڈ چلتا چلا جا رہا ہے. سو دیٹ مینس دیٹ دیر آلسو ٹو بی دیر بیسکلی دیر مینلی ٹو بی بلیمڈ فار اٹ. اسد نیائی صاحب، ریسٹورینٹس کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، تو کیا اچھا نہیں ہے کہ ذرا لوگ گھروں میں بیٹھیں گے اور بازار نہیں جائیں گے، آؤٹنگ نہیں ہوگی، اور جب گاڑیاں باہر نہیں نکلیں گی تو اسموک بھی کنٹرول ہوگی؟ سب سے پہلے تو جی آئی تھنک کہ ہم سب کو مل کے اس کے لیے کام کرنا چاہیے. بٹ پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ صرف ریسٹورینٹ کو بند کر دینے سے یہ اس کا حل نہیں ہوگا. بیکاز بیسکلی اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو 52% جو ہے وہ انڈسٹری سے آتا ہے. اس میں 11% جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. پھر اس میں 8% جو ہم کنزیومر گڈز یوز کرتے ہیں وہ ہے. بیچ میں 26 سے 27% گاڑیوں کی وجہ سے آتا ہے، جس کی وجہ سے شاید ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ گاڑیاں باہر نکلنے سے وہ بند ہو جائے گا، اور اس گاڑیوں کا بھی شاید 4% ریسٹورینٹس کی طرف جاتا ہو. ہمارا مسئلہ ریسٹورینٹ بند کرنے سے یہ ہے، بزنسز بند کرنے سے یہ ہے کہ اگر آپ فیکٹریاں کھلی رکھ رہے ہیں لیبر کے لیے وہ سارا، تو 60-70 لاکھ کے لوگ ہم بھی امپلائی کرتے ہیں. ریسٹورینٹ کو بھی کھلا رہنے دے، کوئی اس کا بہتر طریقہ کار کے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو وقت پہ ان کو حل تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ لاسٹ منٹ سب کچھ بند کر کے، کاروبار بند کر کے، اوپر سے وہ دن بند کر دیتے ہیں جس میں ہماری انڈسٹری کا سب سے زیادہ بزنس ہے. سو اس کو ہیلپ کرنے میں کے خلاف نہیں ہے، ان کو سپورٹ کرنے کے خلاف نہیں ہے. جس طرح کہیں ہم سارے ان کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو طریقہ کار ہے وہ کم سے کم مشورہ کر کے سب سے یہ کیا جائے. ورنہ یہ تو کوئی طریقہ، اگر انڈسٹری کو آپ نے جو 52% ایمیشنز کرتا ہے اگر اس کو آپ نے کھلا رکھا ہوا ہے، ایگریکلچر میں آپ کسی کو فصل جلانے سے نہیں روکنے میں کامیاب ہو رہے، تو آپ جو ریسٹورینٹ کو ٹارگٹ کر کے یہ سارا معاملہ، تو پھر اس کا حل نہیں نکلے گا اس طرح. جی لیکن اگر اس کا حل نہیں نکلے گا تو پھر اس کا اور حل کیا ہے؟ مطلب آپ کے ٹیک اویز وغیرہ تو چل ہی رہے ہیں نا؟ نہیں، ٹیک اویز چل رہے ہیں لیکن ٹیک اویز سولوشن نہیں ہے نا. آپ وہ امپلائمنٹ جو آپ نے جنریٹ کی ہے آلریڈی ہمارے پہ اتنا. اچھا، آپ کا یہ بھی الزام تھا کہ پچھلے سال تو یہ نہیں تھا نا کہ لاک ڈاؤن کے سارا کچھ بند کر دیں، باقی تمام چیزیں پچھلے سال چلتی رہیں. تو یہ پچھلے سال لاہور ہائی کورٹ سے آرڈرز آئے تھے کہ جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ جی ریسٹورینٹس کو ویک ڈیز میں اتنے بجے بند کر دیا جائے اور ویکینڈس پہ اتنے بجے بند کر دیا جائے. تو آپ لوگ اپنا بھی کوئی ایسا دھواں چھوڑتے ہیں جو فضا کے لیے نقصان دہ ہے؟ دیکھیں ہمارے اپنے تو ریسٹورینٹ کے ٹیکنیکلی کوئی ایمبیشنز ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ پچھلے سال بھی انہوں نے ہمارے سیزن میں 10 بجے آف کر دیا تھا. وہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے پورے سال میں
अपना कारोबार करने का, और उसी के थ्रू हमारे जो 95% रेस्टोरेंट जो हैं वो सर्वाइव करते हैं इन 4 महीनों में, जिसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी है। तो वो सारे रेस्टोरेंट्स को अगर वीकेंड को बंद कर देंगे, वन फाइन डे कहेंगे जी लॉकडाउन है, हमारे रेस्टोरेंट्स पे सबकी रिजर्वेशंस थी, इट वाज कम्प्लीटली पैक, लेकिन वो उन्होंने बंद कर दिया, सबको कहना पड़ा। इसका जो नुकसान होगा वो टैक्सेशन की सूरत में होगा, ह्यूमन रिसोर्स की जॉब्स जाने की सूरत में होगा। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा, ऑफ कोर्स इसके बहुत इफेक्ट है और हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और इसमें हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए और हम सबको मिल के करना चाहिए, और देयर शुड बी अ प्लानिंग फॉर दैट। नहीं तो एक है ना, एक हल है कि जिस तरीके से आपको बार बार मुख्तलिफ ओकेजन्स पे लताड़ा जाता है, तो आप लोग कारोबार ही बंद कर दें। नहीं, मेरा ख्याल है अगला सोल्यूशन तो यही होगा, अगर हम नहीं भी चाहेंगे तो वो कारोबार बंद हो जाएंगे, बिकॉज उसका और कोई तरीक़ेकार है ही नहीं। अगर ये बार बार इस तरह बंद करते रहेंगे, कितने रेस्टोरेंट हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी में, ज़्यादातर तो बेचारे मेनली सर्वाइव करते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ मेहरबानी करें, इसका कोई तरीक़ेकार बनाएं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठे और फिर इस पर डिसीजन मेकिंग करें, ताकि हम एक विन विन सिचुएशन में जाएं। हम हर किस्म की आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हर मामले में हमसे बात ज़रूर किया करें, हमें एटलीस्ट मशवरा हमसे ज़रूर किया करें। ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया असद न्याई साहब, और डॉक्टर जावेद हयात खान साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के सेगमेंट में हमने सेहत की बात की और फिर जो उससे कारोबार पे असर पड़ रहा है, लोगों के कारोबार लिटरली तबाह हो रहे हैं, लेकिन इस तरह के ये फैसले कर दिए जाते हैं बिकॉज जो उन ओहदों पर, उन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे कि मैंने भी अब से एक अरसा पहले ये कहा था कि देखिए, जो फसलें जलाई जाती हैं या जो गाड़ियां हैं इस तरह की कि जिनमें से आपका ये जहरीला धुआं निकलता है, उनको पकड़ा जाए, उनको रोका जाए, ताकि वहां से इस पर कंट्रोल किया जाए। वो हम ग्रीन पॉलिसी हमारी कुछ है नहीं, दुनिया में तो इसी तरह से है कि इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं, ग्रीन जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इट्स द अदर वे अराउंड। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। एक दफ़ा फिर तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।